بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے قبل آخری رمضان کی نشانی کیا ہوگی اور قیامت سے قبل آخری رمضان کی ایسی کون سے خوفناک نشانی ظاہر ہوگی کہ جس سے 70,000 آدمی مر جائیں گے، 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 آدمی بہرے ہو جائیں گے۔ اور اس وقت کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا عمل اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے ہم اس وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، اور اس وقت زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ دوستو، قیامت کا آنا یقینی عمل ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردان کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کے علامت بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا اپنے مالک کو جاننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کو بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض اوقات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامت سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہے۔ پہلے قسم کی احادیث وہ ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا مقصد استعمال ہوگا، خلم خلا زنا ہوگا۔ اور دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا وغیرہ۔ اور تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلا حضرت امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج و ماجوج کا خلوت وغیرہ۔ دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما خصوصی طور پر بیان کیے ہیں تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمانوں کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اور مسلمان ہمیشہ حق و باطل کے درمیان معرکے میں حق کے ساتھ کھڑا رہے اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب 3 نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو، اور یہ نشانی نصف شعبان رمضان کی رات یعنی کہ 15ویں شب کو ظاہر ہوگی اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح سے رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہو، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں صفیانی کی جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کرنا وغیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئی۔ صحابہ کرام علی مردان نے یا رسول اللہ، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں ہوگی یا آخر میں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 آدمی یعنی کہ بے شمار آدمی بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بصارت ظاہر ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام عمران نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ بھی رہے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اپنے گھروں میں رہیں اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگیں اور زور زور سے تکبیر کہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل امین علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری بار شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی،
کی آواز رمضان میں ہوگی، یعنی دراصل زنگ کی گھنگور یا شور شرابہ ہوگا جو کہ سوال کے مہینے میں ہوگا۔ قابل عرب بغاوت کریں اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ جو محرم کی ابتدا حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور محرم الحرام میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو کہ حضرت امام مہدی اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہو جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلقت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکاح آئیں، استاد زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل رہو اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور اے پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات بے نقائد سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے اگر آج تک نظر میں نہیں آئی، 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخیوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن 13، 14 اور 15 کی تاریخ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ظہور امام مہدی کے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے فتنوں اور علامت کی طرف ہماری توجہ دلائی اور بڑی تفصیل سے اپنی امت کو ان چیزوں سے آگاہ فرمایا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اور مسلمانوں کا ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے۔ اس طرح کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل علم دین اٹھ جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شعار بدعت، بے علمی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، کیا فحاشی، بے حیائی، خطا رہنمی اور یہودی و نصاری کی ابتداء وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔